السلام علیکم، ڈیلی گلفردو میں خوش آمدید۔ شیخ حمدان نے اماراتی شہریوں کو نیا دلچسپ چیلنج دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے شہزادے شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم نے اتوار کے روز دبئی کے تمام باشندوں کو ایک نیا چیلنج دے دیا۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کے لیے یہ میرا چیلنج ہے، چاہے آپ جہاں پر بھی ہیں، آپ 30 دن میں 30 منٹ کی سرگرمی سے اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ چیلنج 30 اکتوبر سے 28 نومبر کے درمیان ہوگا۔ اس سال سماجی دور DFC کا آغاز 30 اکتوبر سے شروع ہوگا اور 28 نومبر تک جاری رہے گا، جس کی رجسٹریشن www.dubaifitnesschallenge.com کی ویب سائٹ پر کی جا سکتی ہے۔ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ شارجہ میں بلند بلڈنگ سے گرنے والا بچہ معجزانہ طور پر بچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق بچہ اپنے اپارٹمنٹ میں بالکنی میں کھیل رہا تھا جب کسی کھلونے کو پکڑنے کے دوران اس کا توازن بگڑا اور وہ گراؤنڈ فلور پر آ گرا۔ اس واقعے کے تھوڑی دیر بعد ہی ایمبولینس اور طبی امداد کا عملہ موقع پر پہنچ گیا۔ بچے کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہسپتال کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ بچے کو معمولی چوٹیں آئی ہیں، اس کی حالت تسلی بخش ہے اور جلد اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ امارات میں انتہائی ناقص گھر بنانے والی کمپنیوں کے خلاف عدالت نے سخت فیصلہ سنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق راس الخیمہ کی کمرشل سول کورٹ نے 2 کانٹریکٹنگ کمپنیوں کو انتہائی ناقص تعمیر کے معاملے پر لاکھوں درہم کا جرمانہ کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 2 انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن کانٹریکٹنگ کمپنیوں نے ایک ولا تعمیر کیا تھا، جس کی عمارت میں بہت جلد خرابیاں سامنے آ گئیں۔ اس ولا کے اماراتی مالک نے کانٹریکٹرز کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت کے بعد دونوں تعمیراتی کمپنیوں کو 6,96,000 درہم کا بھاری جرمانہ کر دیا۔ دبئی میں بیچ پر چہرے پر ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ اختیار کریں ورنہ جرمانہ ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی بیچ پر موسم سرما میں بالعموم بہت رش ہوتا ہے اور مقامی لوگوں اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد وقت گزاری کے لیے ساحل سمندر کا رخ کرتی ہے۔ دبئی میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے چہرے پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے، لیکن اس پابندی کے باوجود بیچ پر لوگ چہرے پر ماسک کے بغیر دیکھے گئے ہیں۔ اس کے پیش نظر ہی دبئی پولیس نے اتوار کو نیا انتباہ جاری کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بیچ پر چہرے پر ماسک پہننا لازمی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس پابندی کی خلاف ورزی کرے گا تو اس پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ اسلام مخالف مواد پر پابندی لگائی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا فیس بک کے سربراہ کو خط۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام مخالف مواد پر پابندی لگائی جائے۔ عمران خان نے مطالبہ کیا کہ اسلاموفوبیا اور اسلام کے خلاف نفرت پر مبنی مواد پر بھی ہولوکاسٹ جیسی پابندی لگائی جائے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نفرت کے پیغام پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا امتیازی سلوک شدت پسندی میں اضافے کی طرف لے جاتا ہے جس کی دنیا کو ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی پہلی میٹرو ٹرین کا شاندار افتتاح کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں اورنج لائن ٹرین کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ٹرین کا افتتاح کیا۔ عام مسافروں کے لیے ٹرین کی سروس پیر 26 اکتوبر سے صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہوگی۔ 27 کلومیٹر کے ریلوے ٹریک میں کل 27 اسٹیشن ہیں، جو کہ رنگ روڈ ڈیرہ گجرا سے رائیونٹ روڈ علی ٹاؤن تک ہے۔ پنجاب حکومت کے مطابق ٹرین کا کرایہ 40 روپے رکھا گیا ہے، جبکہ سالانہ 12 ارب روپے کی سبسڈی بھی دی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں 26 اکتوبر بروز پیر کرونا وائرس کے 1111 نئے کیسز ریکارڈ، جبکہ امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد 1,26,234 تک جا پہنچی ہے۔
पिछले 24 घंटों में 1819 सेहतियाबियों के बाद सेहतियाबियों की कुल तादाद 1,20,750 हो गई है। आज कोरोना से मजीद 3 हलाकतों के बाद हलाकतों की कुल तादाद 480 हो गई है। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।